اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اندر مختلف کردار اپنی جگہیں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک سب سے بڑا کردار جو بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی سیاسی بساط بچھا رہا ہے اور اس بساط کے اوپر اپنے گھوڑے، اپنے فیل، اپنے پیادے جو ہے وہ ترتیب دے رہا ہے، اس کردار کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ کچھ دنوں کے اندر، خاص طور پہ الیکشن کے بعد، میڈیا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو مولانا جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں پاکستان میں موجود فورن ڈپلومیٹ سے ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ یہ افطار پارٹیوں کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ رشین سفیر سے ملے ہیں، اور بھی یورپین یونین کے بھی کچھ سفراء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اندر مقامی سیاستدانوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہیں۔ مولانا جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے سینٹ کے الیکشن کے اندر جناب اسحاق ڈار کو، اور کامیاب کروایا ہے وہ الیکشن جس میں پیپلز پارٹی کے 8 ووٹ اور کم ہو چکے ہیں۔ 81 رہ گئے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، آج شو ڈاؤن ہو گیا نا قومی اسمبلی کے اندر، تو 81 ووٹ ان کے پاس رہ گئے ہیں، لیکن اس کے اندر مولانا نے ووٹ دے کے جناب اسحاق ڈار کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ کچھ لوگ اس سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ گویا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جناب پی ایم ایل این کی یا برف پگھل گئی ہے، لیکن ایسا شاید نہیں ہے، اور مولانا اپنی سیاسی بساط کو بچھا رہے ہیں، اور الزام ان کا وہی ہے کہ ان کے خلاف پریزائڈنگ آفیسروں کو خریدا گیا، ان کو برائب کیا گیا، اور ان کو برائب کر کے مولانا فضل الرحمان کے امیدواران کو ہرایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان جیتی ہوئی سیٹوں سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ وہ کسی خاص ادارے کے اوپر، کسی خاص شخص کے اوپر، کسی پارٹی کے اوپر الزام نہیں لگاتے، لیکن وہ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان الیکشن کے نتائج کی کسٹوڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ مولانا کا اشارہ ان کی طرف ہے۔ مولانا کا اشارہ شاید پورا ان کی طرف نہیں ہوتا، کوئی جب ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں نا تو کوئی 2-3 اشارے ان کے پی ٹی آئی کی طرف بھی ایک آدھ انگلی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ والی واردات ڈالی ہے کے پی کے اندر ان کے خلاف، اور وہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے ان کو یہ لالچ دے کے کہ ہم الیکشن کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کی تقرریاں دیں گے۔ بائی دا وے وہ تقرریاں ہو گئی ہیں، جو الیکشن میں پرومس کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو جتانے کے نتیجے میں پریزائڈنگ آفیسرز کو ان کی مرضی کی تقرریاں دینے کا، اور ریٹرننگ آفیسرز کو ان کی مرضی کی تقرریاں دینے کا، وہ سب سے پہلے آ کے جناب گنڈاپور صاحب نے گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ ان کو ان کی تقرریاں عطا فرما دی ہیں۔ جس طرح گالم بریگیڈ جو ہے اس کے لیے جو پیسے رکے ہوئے تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے روک دیے تھے، نہ صرف کہ ان کو گزشتہ گالیوں کی ادائیگیاں کی گئیں، بلکہ جتنے عرصہ ان کو پیسے نہیں ملے وہ ادا کیے گئے، بلکہ اب سے ان کے پھر وظیفے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا پچھلے 2-2.5 ہفتوں سے جو فیک نیوز کا ایک طوفان باد و باران پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے اور مین سٹریم میڈیا کے ذریعے چلوا دیا گیا ہے، بحال کر دیا گیا ہے، وہ بیسیکلی ان فنڈز کی بدولت ہے جو وفاقی حکومت نے کے پی کے کی حکومت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ادا کیے ہیں، اور ابھی کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ اپنے بقایا جات کی بھی دعوے دار ہے۔ تو یہ تو مولانا کا اپنا ہے۔
اب اس میں چونکہ جیل میں بیٹھا ہوا مہاتما جناب عمران احمد خان نیازی گزشتہ کئی دفعہ سے یہ کوشش کرنے کے بعد کہ کوئی تحریک چل پڑے، کوئی یوتھرز باہر نکل آئیں، کوئی اس کے حق کے اندر مظاہرہ کر دیں، تو وہ کال دیتے ہیں۔ کال کے نتیجے کے اندر پشاور کے علاوہ، کے پی کے علاوہ چند 100 افراد بھی کراچی اور لاہور کے اندر ان کی کال پہ نہیں نکلتے۔ تو اب سڑک کو گرمانا ہے، اور سڑک کو گرمانے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو لانا ہے، اور یہ کیک پیسٹریاں جو ہیں پی ٹی آئی کی یہ سڑکوں پہ نہیں آ رہی کیونکہ مہاتما نہیں آ رہا۔ وہ تو جلسے میں مہاتما کو دیکھنے جاتے تھے، تو جب ان کا مہاتما نہیں آتا تو وہ بھی نہیں جاتے جلسے کے اندر، اور جب وہ جلسے کے اندر نہیں جاتے تو وہ جو لوگ تھے جو 8-10 ہزار یا 4-5 ہزار یا 2.5-3 ہزار، اب جتنے بھی کہہ رہے ہیں 1800 لوگ ہیں نا، یہ 1800 لوگ پورے پنجاب کے اندر جو رونق بڑھاتے پھرتے تھے جلوسوں کی، یہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی بیرونی قوت کا کیا جائے۔ اور وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جناب عمران احمد خان نیازی کی بقا جو ہے، اور سیاسی بقا جو ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کے مستقبل کے سیاسی ارادوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح جناب نواز شریف صاحب نے اپنی پولیٹیکل ریسکیو کے لیے مولانا فضل الرحمان کا موب استعمال کیا تھا، یا ان کی اسٹریٹ پاور کو بر وقت اپنے حق میں استعمال کر لیا تھا، عمران احمد خان نیازی کا خیال ہے کہ میں بھی وہ چال چلوں۔ اور مولانا فضل الرحمان جب لوگوں کو لے کے میدان میں اتریں تو میں اس وقت تندور تپ جائے تو اس میں جا کے اپنی بھی روٹی لگا لوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی لچیاں تلنے کے لیے جیسے ہی کڑاہی لگائیں تو میں اس کے اندر اپنا لوچ تال لوں، ایسے کہہ لیں۔ تو یعنی عمران احمد خان نیازی جو ہے، ہم نے پتہ کیا مختلف سیاسی لوگوں سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، کہ یہ جو وڑ گیا جو ہے، میرا مطلب ہے میر شیر افضل خان مروت صاحب کو کیوں واڑ دیا گیا، میرا مطلب ہے کہ وہ کیوں سائڈ پہ کر دیے گئے، تو بتایا گیا کہ چونکہ وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان لتھ قسم کی بکواس فرمایا کرتے تھے۔ ویسے تو وہ ہر کسی کے خلاف بھونکا کرتے تھے، جو منہ میں آئے بھونک دیا، تو ان کو تو اتارا گیا تھا کہ لوگوں کی پگڑی اچھالنے کے لیے، لوگوں کے خلاف واہیاتیاں بکنے کے لیے، اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا کیونکہ انہوں نے کالا کوٹ بھی پہنا ہوا تھا، تو ورنہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ عدلیہ کے اوپر حملہ ہو جاتا۔ تو لہٰذا انہوں نے ان لتھ طریقے سے جو چاہا بکواس کی، اور چونکہ حماد صاحب جو ہیں، حماد اظہر جو ہیں، وہ اب بھونکنے کی اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ چکے ہیں، اور وہ بکواس وہ کر لیتے ہیں جس کے لیے جناب شیر افضل خان مروت صاحب کو میدان کے اندر اتارا گیا تھا۔ تو ایک وقت کے اندر ایک ہی ڈاگی بھونکے تو ذرا زیادہ اچھا ہے۔ تو جیسے ہی پہلی پریس کانفرنس کی ہے حماد اظہر نے، جناب عمران احمد خان نیازی نے میر شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں ان کی وہ حیثیت ترجمانی کی یا فوکل پرسن جو بھی ان کا جو پارٹی کی حیثیت تھی وہ ختم کر دی ہے، کہ چونکہ یہ مولانا کے خلاف بہت بھونکا ہے اور لہٰذا اس کو ختم کر دیں، اور اس کو لانچ کر دیا ہے حماد اظہر۔ اس نے پہلی پریس کانفرنس کے اندر ہی مریم نواز شریف کے اوپر اخلاق باختہ قسم کے حملے کیے، اور اپنے کپتان کو بتایا کہ دیکھیں میں کتنا بھونک سکتا ہوں، لہٰذا مجھے موقع دیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ پشاور میں ہی بھونکے گا بیٹھ کے، لیکن زندہ باد پی ٹی آئی کی جو انویسٹمنٹ ہے میڈیا کے اندر، اور جس طرح انہوں نے اپنے لوگ چن چن کے مین سٹریم میڈیا کے اندر انسٹال کروائے تھے، اور جس طرح مریم مورنگ جیب نے ان کو نہیں نکالا، ہم تو کسی کو نہیں نکالیں گے، پی ٹی وی تک سے نہیں نکالا، تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنا حق نمک ادا کریں گے اور کر رہے ہیں، اور وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے اظہر صاحب جو ہیں پشاور میں بیٹھ کے، حماد اظہر بکواس کریں گے پنجاب کی چیف منسٹر کے خلاف، اور اس کو پاکستان کا پورا میڈیا دکھائے گا۔ وہ چیف منسٹر جو دن رات کام کر رہی ہے، اور میجر ڈیسیژن جو بونگے بزدار نے 5 سال تک 4 سال تک روکی رکھے ہیں وہ لے رہی ہیں، تو ایسے وقت کے اندر اے آر وائی کو پگل پڑ گیا ہے، اس کو ماتم سوج گیا ہے کہ جناب بزدار کا دور بہت اچھا تھا یار، ویسے مت ماری گئے نا بندے دی تو وہ سونے دے سمگلروں کی طرح ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. مطلب سونے کے سمگلروں کی تعصب سے بغض سے مت ماری گئی ہے, پاگل ہو گئے ہیں یہ. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے قتل کیا تھا ارشد شریف کو, اب یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, قتل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مینوں بھی مار سکتے ہیں گولی. یہ سونے کے جو تاجر سمگلنگ میں تو یہ ہوتا ہے نا, سمگلر تو اپنے ساتھی کو گولی مارنے سے باز نہیں آتا. تو یہ سونے کے سمگلر جو ہیں, ارشد شریف نام آیا تھا نا. اچھا, اب اس پورے منظرنامے کے اندر میں نے دریافت کیا, میں نے کہا کہ مطلب کہ یہ بات جو ہے یہ قرینِ قیاس نہیں لگتی, کیونکہ عمران احمد خان نیازی نے دونوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا, پی ایم ایل این سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں, وہ تو پاؤں پکڑ رہا تھا پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بھی قبول تھا اس کو, اور زرداری صاحب کے بیانات سے لگتا تھا کہ وہ عمران خان کو ریلیف بھی دلوا دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو تھا وہ بن جاتا ان کی سپورٹ کے ساتھ. لیکن پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا, اب پیپلز پارٹی نے یہ اندرونی طور پہ فیصلہ کیا یا کسی بیرونی قوت نے ان کو فورس کیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں, اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا. لیکن پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائے گی. اور جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے, پیپلز پارٹی نے مارشل لا, بدترین مارشل لا کے خلاف جدوجہد بھی کی ہے, اس کو بھگتا بھی ہے, اور اس کے گراس روٹ لیول تک کے کارکن کو رگڑا بھی چڑھا ہوا ہے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن پہ نہیں جائے گی اور نہیں جانا چاہتی کسی بھی صورت میں. اس کے پاس تلخ یادیں ہیں نا. ٹھیک ہے نا, انہوں نے اپنا فاؤنڈر کھو دیا. آج ویسے بھٹو صاحب کی پھانسی کا دن بھی تھا. انہوں نے اپنا فاؤنڈیشن فادر کھو دیا, انہوں نے اپنی سٹار جو ان کی لیڈر تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ وہ کھو دی. تو وہ نہیں جانا چاہیں گے اس طرف جس طرف یہ تاثر ہو کہ وہ ہیڈ آن کولیجن چاہتے ہیں. تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ بھائی جناب ذرا دور دور سے. آپ کو یاد ہے کہ درمیان میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے بھی 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث لوگوں کی مذمت کر دی تھی. یہ وہ دن تھے جب انہوں نے پیپلز پارٹی کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے کہ آپ ہمارے ووٹ بھی لے لیں, سب کچھ لے لیں, مینوں اندروں کڈو. ٹھیک ہے, تو پھر وہ زرداری صاحب نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ باہر نکل کے آپ کے اور ہمارے ساتھ کرے گا کیا. ٹھیک ہے, تو بتانے والے نے ہمیں بتایا. تو مطلب کہ زرداری صاحب کو کسی نے جا کے جب یہ کہا کہ جناب اس طرح کی صورتحال ہے, پریپوزیشن ہے اور بلاول پرائم منسٹر بنتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اندر سے باندر جو ہے یہ باہر نکل آیا تو یہ ہمارے ساتھ کرے گا کیا اور آپ کے ساتھ کیا کرے گا. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو ایک منٹ سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بلاول صاحب کی پرائم منسٹرشپ کو بھی تھوڑی دیر 1-2 سال ڈیلے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس ہیڈ آن کولیجن کی طرف نہیں جاتے, کیونکہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تاثر تھا اور اب بھی ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, اور یا آپ ان کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس طرف جانا پسند نہیں کیا. زرداری صاحب بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنی پارٹی کو بچا کے ایسے سائیڈ سے کر کے نکل گئے. اور یہ میرا خیال ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کی بڑی عقل مندی ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ آن کولیجن پہ نہ لے کے جائے. وہ صرف عمران احمد خان نیازی صاحب کو دیوار میں ٹکر مارنے کی کھوتا خیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے جو کہ وہ مار چکے ہیں. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. عمران احمد خان نیازی کا خیال ہے کہ اچک زئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو پختون ولی کی بنیاد کے اوپر قائل کرے کہ ایک پختون جو ہے عمران احمد خان نیازی مشکل میں ہے اور وہ اس کے لیے نکلیں, اور جو ہے وہ اس کو امید ہے کہ اچک زئی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ امیدیں اور یہ مایوسیاں جو ہیں یہ تو ہمیں نظر آئیں گی جب عید کے بعد سیاسی منظرنامہ چھپے گا, اور مولانا بھی جو ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر کہیں نہ کہیں قرآن سنیں گے اور قرآن سنائیں گے, اور پھر قرآن کی ان آیات کو لے کے ٹرک پہ چڑھ جائیں گے کہ آئیو پھر. ٹھیک ہے, اب ان کو ٹرک پہ چڑھے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو
کیا اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب اتار پائیں گے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ پی ایم ایل این کے پاس سادہ اکثریت ہو چکی ہوئی ہے، اور 2/3 پیپلز پارٹی مل جائے تو 2/3 اکثریت ہے ان کے پاس، قانون سازی کے راستے کے اندر نیگوسیشن کر کے کا راستہ نکالا جا سکتا ہے دیگر پولیٹیکل فورسز سے ہاؤس کے اندر۔ اب جو کچھ ہونا ہے ہاؤس سے باہر ہی ہونا ہے، اور باہر ہونے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ چاچو کیا قسمت پائی ہے آپ نے، 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں گزرے اور تحریک تیار ہوئی پڑی ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے حکومت کس حکمت عملی سے اس سے نپٹتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔